شب قدر والی نماز کی نیت کیسے کریں اور شب قدر میں ہم کون سی نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کو جانیں گے۔ دیکھیں کس طریقے سے ہم لوگوں کی زندگی میں 2025 میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور کس طریقے سے ختم ہو گیا، ہم لوگوں کو تھوڑا سا بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے آج ہم لوگوں کی زندگی سے وقت کی برکتوں کو، ٹائم کی برکتوں کو کس طریقے سے ختم کر دیا، یہ ہم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور کب رمضان المبارک کے مہینے ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ایام اب رمضان المبارک کے باقی ہیں تو ہم سبھی لوگ اس بات کی نیت کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ جتنے بھی ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس میں بھرپور عبادتیں کریں گے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جتنا عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ دوسرے عشرے میں عبادت کرتے تھے۔ پھر اگر تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، آرام تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادتوں میں بڑھائیں، عبادتوں کو بڑھائیں، عبادتوں میں بڑھوتری کریں۔ تو دیکھیں آج میں آپ لوگوں کے بیچ جو نماز بتانے کو جا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو یہ نماز تو پوری زندگی ہی پڑھنی تھی لیکن ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، اور بسا اوقات رمضان میں تو ہم لوگوں کو پڑھنا ہی تھا۔ بہت سے ایسی ہماری ماں اور بہنیں ہوگی جو اس نمازوں کو پڑھتی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھتی تھی تو ابھی سے اور آج سے یہ پکا اور سچا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے جتنے بھی ایام باقی ہے انشاءاللہ میں اس نماز کو پڑھوں گی، چونکہ یہ نماز یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جھولی بھر جائیں گے۔ اللہ تعالی آپ کو اس نماز کی برکت سے ساری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس نماز کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر ایک ایسی رات ہے جو سال کے جتنے بھی رات ہیں ان تمام راتوں میں سے افضل یہ رات ہے۔ تو جس طریقے سے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اور مہینوں میں سب سے افضل مہینے رمضان المبارک کے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے راتوں میں پورے سال کی جو رات ہے ان سبوں سے افضل جو رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ اس نماز کا نام ہے تہجد کی نماز۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس نماز کی پابندی کریں۔ اب اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو آپ حضرات کو 2 رکعت کر کے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت میں سلام پھیرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم لوگوں کو 10، 12 یا 8 رکعت ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھتے تو پہلی بات تو آپ پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے تو زیادہ تر 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب اس کو پڑھنا کس وقت ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں
باقی مہینوں میں تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، لیکن رمضان میں ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم سحری سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اٹھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آپ حضرات 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، تو یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان موقع ہے۔ تو اس ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔